پنجاب خیبر پختونخوا اور سندھ میں آج بھی شدید دھند کا راج، حد نگاہ محدود ہو جانے پر موٹر ویز کو مختلف مقامات پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ M3 جڑاوالا سے درخانہ، M4 پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد اور فیصل آباد سے ملتان، M5 ملتان سے ظاہر پیر، ملتان سے سکھر تک دھند کی وجہ سے بند۔ NDMA کا اگلے 3 روز پنجاب میں دھند کی لپیٹ میں رہنے کا الرٹ جاری۔ لاہور، جھنگ، ملتان، خانیوال، میاں چنو، ساہیوال، اوکاڑا، پاک پتن، بہاولپور، بھاول نگر، لودھرا اور بہاڑی میں شدید دھند متوقع۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں بھی دھند ہی دھند پھیلی ہونے کی پیش گوئی۔ مختلف شہروں میں شدید سردی کی لہر برقرار، وادی نیلم میں برف باری کا سلسلہ تھم گیا، گریس ویلی میں پارہ -15 تک گر گیا۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں سردی کے ڈیرے، کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت -2، قلات میں -4 ریکارڈ۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں بارش اور پہاڑوں پر مزید برف باری کا امکان۔ پنجاب میں ٹھنڈی ہواؤں کا راج برقرار رہنے کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں سردی کی نئی لہر اور شدید لہر کا امکان ہے۔ آئندہ دنوں کے دوران درجہ حرارت میں مزید کمی کا اندیہ۔ بھارت سے جنگ میں فتح کے بعد پاکستان کو غیر معمولی مقام ملا۔ گزشتہ سال پاک امریکہ تعلقات میں نمایاں بہتری آئی۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان شیخ کی واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان اور امریکہ جب بھی اکٹھے چلے تو اس کا مقصد نتیجہ خیز نکلا۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کا کریڈٹ قیادت کو جاتا ہے۔ مستقبل میں پاک امریکہ شراکت داری میں مزید بہتری آئے گی۔ ایران میں 5 روزہ پرتشدد مظاہروں کے بعد صدر کی حکومت کو وارننگ، کہا اگر ایرانی عوام خوش نہیں تو ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے، امریکہ پر نہیں۔ وسائل کا انتظام اور لوگوں کے مسائل حل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ صدر مسعود پشکیان نے عوامی مسائل کو حکومتی ناکامیوں اور ناقص انتظامیہ کا نتیجہ قرار دیا۔ مشورہ دیا کہ عوام کے خدشات دور کیے جائیں۔ ایران میں جاری مہنگائی کے خلاف احتجاج اور ہنگاموں میں 6 افراد جاں بحق، پاسداران انقلاب کا ایک اہلکار بھی جاں سے گیا۔ 13 پولیس اہلکار زخمی۔ نورستان، فسا اور ازنا میں مظاہرین اور فورسز کے درمیان جھڑپیں، مظاہرین کا سرکاری عمارتوں پر دھاوا، تھانہ نظر آتش کرنے کی کوشش۔ پولیس نے 60 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا۔ امریکی صدر کی ایران میں جاری مظاہروں میں مداخلت کی دھمکی۔ صدر ٹرمپ نے کہا ایران نے پرامن مظاہرین پر گولیاں برسائیں تو امریکہ مداخلت کرے گا۔ امریکہ مظاہرین کو بچانے کی پوری طرح تیار ہے۔ پرامن مظاہرین پر گولیاں برسانا اور قتل کرنا ایران کی روایت رہی ہے۔ ایران کی سلامتی کی طرف بڑھنے والا ہر مداخلت پسند ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اگر امریکہ نے مداخلت کی تو پورا خطہ اس کے نتائج بھگتے گا۔ ایران کا ٹرمپ کو جواب۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کے مشیر علی لاریجانی بولے ٹرمپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امریکی مداخلت افراتفری پھیلانے کی مترادف ہے۔ ٹرمپ کو اپنے فوجیوں کی فکر کرنی چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے اور مشرق وسطیٰ کی تازہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کہا گیا۔ تنازعات کا حل مذاکرات سے تلاش کرنا ناگزیر ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا خطے میں امن و استحکام کے لیے تحمل اور دانش مندی کی ضرورت ہے۔ تمام فریقین کو کسی بھی قسم کی اشتعال انگیز اقدام سے گریز کرنا چاہیے۔ نئے سال کے دوسرے دن ہی بڑی واردات۔ کراچی کے علاقے مائی کلاچی میں پھاٹک کے قریب مین ہول سے 4 لاشیں برآمد۔ مرنے والوں میں 1 مرد، 2 خواتین، 1 بچہ شامل۔ پولیس کے مطابق چاروں لاشیں 10 سے 15 روز پرانی ہیں۔ واقعے کی جگہ پر خون کے نشان بھی پائے گئے۔ غیرت کے نام پر قتل کا معاملہ لگتا ہے۔ لاشوں کے پاس سے کوئی شناختی دستاویز نہ مل سکی۔ لاشوں کو چھپانے کے لیے مین ہول میں درجنوں پتھر ڈالے گئے۔ ایس پی کے ماڑی نے بتایا کہ لاشیں مسخ شدہ ہونے کی وجہ سے شناخت مشکل ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد یہ اصل حقائق سامنے آ سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا واقعے کا نوٹس، پولیس کو فوری تحقیقات کا حکم۔
ڈیجیٹل دہشت گردوں کی گرد شکنجہ سخت 9 مئی کو ریاستی اداروں کے خلاف عرضہ سرائی عادل راجہ حیدر مہندی وجاہت سعید کو 2 بار عمر قید کی سزا صابر شاکر معید پیرزادہ اکبر حسین اور شاہین صوبائی کو بھی 2 بار عمر قید کا حکم اسلام آباد کی خصوصی عدالت نے 9 مئی کو ریاستی اداروں کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی کیس کا فیصلہ سنا دیا عدالت نے ملزمان کو دیگر دفعات میں بھی مجموعی طور پر 35 سال قید کی سزائیں سنائی ملزمان کو مجموعی طور پر 15 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی گئی وفاقی کابینہ نے 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کی توثیق کر دی نیلامی اگلے ماہ ہوگی وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی شزا فاطمہ کا اعلان کہا 6 ماہ میں بڑے شہروں میں 5G سروس کا آغاز کر دیا جائے گا ملک کی ترقی میں انٹرنیٹ کا کلیدی کردار ہے پاکستان فری لانسرز کے ذریعے دنیا کی چوتھی بڑی ڈیجیٹل اکانومی بن چکا نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت بین الوزارتی اجلاس پاک ایران مختلف شعبوں میں تعاون کا تفصیلی جائزہ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینے پر غور ملک میں چینی کے ذخائر اور قیمتوں کا بھی جائزہ لیا گیا چینی وافر ذخائر اور قیمتوں میں کمی کے رجحان پر اظہار اطمینان پاکستان کی یمن کی صورتحال کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی حمایت سعودی عرب متحدہ عرب امارات کی مثبت اقدامات کا خیر مقدم ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا یمن مسئلے کے پرامن حل کے لیے سعودی اماراتی قیادت کی حکمت اور دور اندیشی قابل تحسین ہے پاکستان خطے میں شراکت بھائی چارے اتحاد کے فروغ کے لیے اپنا مثبت کردار جاری رکھے گا اسلامی ممالک کا غزہ میں بگڑتی انسانی صورتحال پر اظہار تشویش پاکستان مصر انڈونیشیا اردن قطر سعودی عرب ترکیہ اور عرب امارات کے وزرائے خارجہ کا اسرائیل سے اقوام متحدہ اور بین الاقوامی NGOs کو غزہ اور مغربی کنارے میں بلا رکاوٹ مسلسل اور محفوظ انداز میں کام کرنے کی اجازت دینے کا مطالبہ کہا غزہ کی پٹی میں انسانی بحران شدید موسمی حالات مسلسل بارشوں اور طوفانوں کے باعث مزید سنگین ہو گیا 19 لاکھ بے گھر افراد ناکافی عارضی پناہ گاہوں میں رہنے پر مجبور ہیں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بنگلہ دیش کا ہائی کمیشن کا دورہ قائم مقام ہائی کمشنر سے بیگم خالدہ ضیاء کے انتقال پر اظہار افسوس کہا دورہ بنگلہ دیش پر بیگم خالدہ ضیاء نے بیماری کے باوجود مجھے اپنے گھر ملاقات کے لیے بلایا انتہائی شفقت اور خلوص کا اظہار کیا دکھ کی اس گھڑی میں بنگلہ دیش کے عوام اور مرحومہ کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں کراچی کے علاقے کورنگی میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران گولی لگنے سے رکشہ سوار لڑکی جان سے گئی پولیس کے مطابق ڈاکوؤں نے شہری سے رقم اور موبائل فون چھینا ملزمان نے پولیس وین کو دیکھ کر گولیاں چلائیں جوابی فائرنگ میں ایک ڈاکو زخمی ہوا دوسرا ڈاکو فرار ہوتے ہوئے پولیس پر فائرنگ کرتا رہا لڑکی کو کس کی گولی لگی تحقیقات کے لیے ٹیم تشکیل رینجرز ٹریننگ سینٹر اینڈ اسکول کراچی میں 33ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بطور مہمان خصوصی شرکت رینجرز کے چاق و چوبند دستے کی مہمان خصوصی کو سلامی وزیر داخلہ محسن نقوی کی تربیت مکمل کرنے والے کیڈٹس کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کہا رینجرز کی کاوشوں سے کراچی میں حالات پہلے سے بہتر ہیں رینجرز کچے میں ڈاکوؤں کا خاتمہ کر رہی ہے اسرائیلی ہٹ دھرمی جاری غزہ کے بے گھر فلسطینیوں کے لیے امدادی تنظیموں پر پابندی کی وجہ سے انسانی بحران سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہزاروں زندگیاں خطرے سے دوچار غزہ میں امدادی اداروں کا کوئی متبادل موجود نہیں آمدنی کے ذرائع ختم ہو چکے طبی مراکز محدود پابندیوں سے زخمیوں اور مریضوں کے لیے علاج مزید مشکل ہو گیا